أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے مختلف رنگ میں مومنوں کو خوشخبریاں دے رہی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم خواہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، خدا ہی کے ہیں، بس خواہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، تم ہر جگہ اللہ کی وجہ کو حاصل کر سکتے ہو، وجہ اللہ کو حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ وسعت دینے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ وجہ اللہ کے معنی کئی طرح سے کیے جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر میں جن معنوں کو اخذ کر رہا ہوں اس سے مراد رضائے باری تعالی ہے۔ بس ایک معنی اس آیت کریمہ کا یہ بنے گا کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اسی کی ملکیت ہیں۔ بس وہ مومن جو رضائے باری تعالیٰ کے حصول کی خاطر نکلتے ہیں، خواہ وہ مشرق کی طرف منہ کریں یا مغرب کی طرف، دونوں جگہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے مواقع میسر آئیں گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ ان مواقع کو وسعت دیتا چلا جائے گا اور نئی نئی راہیں خدمت دین کی ان لوگوں پر کھولتا چلا جائے گا جو اس نیت سے سفر اختیار کرتے ہیں کہ خدا کی رضا کے حصول کے مواقع کو تلاش کریں۔ دوسرا پہلو اسی معنی کا یہ بنے گا کہ وہ لوگ جو رضائے باری تعالیٰ کی خاطر سفر اختیار کرتے ہیں، خواہ وہ مشرق کی طرف منہ کریں خواہ وہ مغرب کی طرف، وہ دیکھیں گے کہ ان کو مشرق میں بھی اللہ کی رضا حاصل رہی اور مغرب میں بھی اللہ کی رضا حاصل رہی۔ اور رضائے باری تعالیٰ کوئی محدود چیز نہیں، اللہ اس رضا کو اپنے بندوں کے لیے وسعت دیتا چلا جاتا ہے۔ بس نئے نئے رنگ سے وہ اللہ کی رضا کو ظاہر ہوتا دیکھیں گے اور خدا تعالیٰ وسعت دیتا چلا جائے گا۔ کس حد تک کس کے لیے کتنی وسعت دینی ہے یہ علیم خدا کا کام ہے، وہ فیصلہ فرمائے۔ جتنی نیت صاف اور پاک ہوگی، جتنا جذبہ گہرا ہوگا اور شدید ہوگا، جتنے ارادے بلند ہوں گے، علیم خدا انہی کی نسبت سے
اپنی خدمت کرنے والے بندوں کے لیے مواقع بھی وسیع کرتا چلا جائے گا اور اپنی رضا کے اظہار میں بھی وسعت اختیار فرماتا چلا جائے گا۔ یہ حالیہ سفر جو اسلام کی خدمت کی نیت کے ساتھ خالصتاً لوجہ اللہ اپنے دل کو صاف اور پاک کرتے ہوئے ہم نے اختیار کیا، یعنی میں نے اور میرے ساتھیوں نے، اس سفر میں اس آیت کے یہ دونوں مفہوم ہم پر خوب اچھی طرح روشن ہوئے۔ باوجود اس کے کہ آج کل کے زمانے میں بکثرت خط و کتابت کے ذریعے، ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے دنیا کی خبریں ہر جگہ پہنچ رہی ہیں، اور باوجود اس کے کہ ہمارے مبلغین ان علاقوں میں، اور اگر مبلغین نہیں تو دوسرے احمدی ان علاقوں میں ایسے موجود ہیں کہ جو اپنے جائزے کے مطابق، اپنے اپنے مطالعہ کے مطابق مرکز سلسلہ کو ہمیشہ مطلع رکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کون سے خدمت دین کے مواقع موجود ہیں۔ اس لیے بظاہر تو اس سفر کے نتیجے میں کوئی نئی راہیں نظر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ احمدی آنکھ موجود ہے، ہر جگہ نظام جماعت موجود ہے، اور ہر احمدی کے ذہن میں جو خدمت کا موقع ابھرتا ہے وہ اس کی اطلاع مرکز کو کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے جب یہ فرمایا کہ جب تم للہ سفر اختیار کرو گے تو رضائے باری تعالیٰ کے نئے مواقع بھی تمہیں میسر آئیں گے، اور اللہ ان مواقع میں وسعت دیتا چلا جاتا ہے، تو لازماً یہ حقیقت پوری ہونی تھی۔ چنانچہ ہم نے اس سفر میں یہی دیکھا کہ روا میں رہتے ہوئے یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے جن باتوں کا وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ نئے رستے ہیں اللہ کی خدمت کے، وہ رستے ہم پر کھلتے چل گئے۔ سنگاپور سے جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز شروع کیا، وہاں بھی بالکل نئی نئی راہیں سامنے آئیں، اور فجی میں بھی جہاں دوسرا قدم رکھا وہاں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے نئی نئی راہیں اور نئی نئے مواقع سامنے ابھرے، اور پھر آسٹریلیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدمت دین کے نئے نئے طریق اور نئے مقامات آنکھوں کے سامنے آئے، نئے اسلوب اللہ تعالیٰ نے سجھائے۔ اور اسی طرح جب ہم سری لنکا پہنچے ہیں تو سری لنکا میں بھی خدا تعالیٰ نے خدمت دین کے مواقع میں حیرت انگیز طور پر وسعتیں پیدا فرما دیں۔ بس اس پہلو سے بھی ہم نے اس آیت کو بڑی شان کے ساتھ پورے ہوتے دیکھا، اور اس پہلو سے بھی کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور فضل اور رحم اور پیار کے حیرت انگیز نمونے دکھاتا رہا۔ ان احباب کو بھی جو وہاں موجود تھے اور ہم مسافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی رحمتوں اور فضلوں کے نشان دکھائے۔ بس ان دو معانی میں ہم اس آیت کی صداقت کا مشاہدہ کر کے واپس آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی تفصیل ہے، اور اس دورے کے دوران صرف ایک ملک کے حالات ہی اگر بیان کیے جائیں تو ایک لمبا مضمون بنتا ہے۔ اس لیے میں نے ذہن میں یہ نقشہ بنایا ہے کہ آج آپ کو فجی سے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا، اور وہ کچھ باتیں ہوں گی، بہرحال ساری ممکن نہیں ہیں۔ وہ تفصیلی پروگرام جو بنائے گئے ہیں وہ مختلف وقتوں میں جن جن لوگوں کا تعلق ہے ان کے سامنے کھولے جائیں گے، اور بعض حصے اس کے جن کا عمومی جماعت سے تعلق ہے وہ جماعت کے سامنے رکھے جائیں گے۔ لیکن بہرحال ایک خطبے میں بھی فجی کے حالات کو پوری طرح بیان کرنا اور جو جو مصروفیتیں رہیں ان پر روشنی ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فجی میں جو مختلف ہدایات اور مشوروں اور خطابات کی کیسٹس تیار ہوئی ہیں وہ 66 گھنٹے کی ہیں، اور ساری کیسٹس تیار نہیں ہوئیں، بہت سی ایسی مصروفیات ہیں جو کیسٹس میں نہیں آتی، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں 66 گھنٹے گفتگو ہوئی ہو اہم موضوعات پر جن میں وہاں کی جماعت کو دلچسپی تھی یا ہمیں دلچسپی تھی کہ اس جماعت کو سمجھائیں، وہ ایک آدھ گھنٹے کے خطبے میں کس طرح بیان ہو سکتی ہیں۔ تاہم میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو، ہمارے احمدی دوستوں، بچوں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں کو بہت اشتیاق ہے کہ میں کچھ باتیں ان کے سامنے رکھوں۔ اس لیے آج کے خطبے کے لیے میں نے فجی کو موضوع بنایا ہے، یعنی بہت مختصر تعارف
فجی کا اور بعض اہم باتیں جو وہاں در پیش آئیں، ہمیں ہمارے سامنے ابھریں، ہمیں پیش آئیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ فجی ایک چھوٹا سا ملک ہے جو پیسیفک اوشن یعنی بحر الکاہل کے درمیان میں واقع ہے، اور فجی کے جزائر کی تعداد 500 ہے۔ باوجود اس کے کہ چھوٹا سا ملک ہے، 500 جزیروں میں پھیلا پڑا ہے، لیکن زیادہ تر آبادی اور اقتصادیات کا انحصار چند جزیروں پر ہے، جن میں سے 2 بڑے بڑے جزیرے ہیں اور بعض چھوٹے چھوٹے جزیرے۔ فجی کی آبادی 5,80,000 ہے جو آخری سینسس ان کا ہوا ہے، اور فجی کا کل رقبہ 7,000 میل ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی چھوٹی سی وہ جگہ ہے۔ 5,80,000 آبادی میں سے نصف سے کچھ پہلے تو چھوٹی آبادیاں بتاؤں، چائنیز ہیں مثلا، ان کی تعداد 5,000 کے لگ بھگ ہے، اور یورپینز کی ان سے کچھ کم۔ اسی طرح متفرق ہیں جن کی تعداد 12,000 کے لگ بھگ ہے، اور کچھ یورپینز ہیں، یورپین مکسڈ ریسز ہیں، ان کی تعداد بھی کم و بیش 10,000 کے لگ بھگ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو آبادی بچتی ہے اس میں اکثریت، معمولی اکثریت ہندوستانیوں کو حاصل ہے، یعنی ہندوستانی نژاد جن میں پاکستانی علاقوں کے لوگ بھی شامل ہیں، اور نصف سے کچھ کم فجین لوگ ہیں۔ فجین لوگ کون ہیں؟ ان کے متعلق مختلف مورخین نے مختلف اندازے پیش کیے ہیں۔ ان کی تاریخ کی تفصیل کوئی یقین کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ بہرحال ماہرین نے مختلف پہلوؤں سے جو اندازے لگائے ہیں، ان کے اندازے کے مطابق فجین قوم پالینیشین اور میلانیشین کے امتزاج سے بنی ہے، اور کچھ اس کے اوپر نیگروائڈ اثر بھی موجود ہے۔ 2 قومیں ہیں بڑی۔ پالینیشین قوم جو ہے یہ آباد ہے پیسیفک کے علاقوں میں، اور اس کا دائرہ شروع ہوتا ہے، پالینیشین اور میلانیشین دونوں کا، ان کا دائرہ شروع ہوتا ہے زیادہ تر انڈونیشیا سے، اور پھر آگے فجی تک چلا جاتا ہے۔ ملایا میں بھی یہی نسل آباد ہے۔ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اس کے متعلق ماہرین کے مختلف آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا آغاز عرب سے ہوا، بعض کہتے ہیں کہ ہندوستان کے قدیم باشندے، یا یوں کہنا چاہیے کہ مشرق وسطی کے قدیم باشندے جو ایرین نسل سے تعلق رکھتے تھے، ان سے وہ بعد میں آ کر پہلے آباد ہوئے انڈونیشیا میں، پھر وہاں سے پھیلنا شروع ہوئے۔ لیکن جہاں تک فجی کا تعلق ہے، اس میں دونوں طرف سے لوگ آئے ہیں، مشرق کی طرف سے بھی آئے ہیں اور مغرب کی طرف سے بھی آئے ہیں، اور ان کی آپس میں ان کے خونوں کا امتزاج ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا اوریجن یا ان کا آغاز افریقہ سے ہوا تھا، اور افریقہ میں خصوصاً وہ یوگنڈا کے بعض علاقوں کے نام بتاتے ہیں کہ وہ وہی ہم شکل نام ہیں جو یہاں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان سب آراء پر غور کرنے کے بعد آج کل جو محققین نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ مختلف قوموں، مختلف قسم کے خونوں کے امتزاج سے قوم پیدا ہوئی ہے، اور کسی ایک قوم کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ کیریکٹرز پالینیشین ہیں، کچھ میلانیشین ہیں، اور غالباً میلانیشین اثر زیادہ ہے۔ خیال یہ ہے کہ پہلے میلانیشین تھے، بعد میں پالینیشین آئے اور ان سے ملاوٹ ہوئی، اور کچھ نیگروائڈ اثر ہے۔ اس لیے نہ ان کو سفیدوں میں شمار کیا جا سکتا ہے، نہ کالوں میں، نہ زردوں میں، ان کے بیچ کی کوئی چیز ہے۔ بال گھنگریالے ہیں، رنگ گندمی سے کچھ گہرا اور بعض جگہ کھلتا ہوا، اور کشادہ چھاتیاں، قد لمبے، مضبوط قوم ہے، اور مزاج کی اچھی ہے۔ اس میں وحشت نہیں پائی جاتی زیادہ، اگرچہ پرانے زمانوں میں یہاں آدم خور بھی پائے جاتے تھے۔
تعلیم یافتہ طبقہ بہت سلجھے ہوئے مزاج کا ہے اور ضد نہیں ہے اور تعصب نہیں، دلائل کو سن کر فوراً بے تکلف تسلیم کرتے ہیں۔ قوم عموماً پسماندہ ہے اور بہت سے حصے ان کے جنگلی زندگی ابھی تک گزار رہے ہیں، مختلف قبائل میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن انگریزوں نے ان کو آزاد کرنے سے پہلے کانسٹیٹیوشن ایسی عطا کر دی کہ جس کے نتیجے میں ہمیشہ اس بات کی ضمانت ہو کہ زمینوں کی اصل ملکیت بھی فجینز کی رہے گی اور حاکم بھی فجینز ہی رہیں گے، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق فجینز کے حقوق کی بہت غیر معمولی حفاظت کی گئی ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت ہی اہم قوم ہے ان لوگوں کی نظر میں جو یہاں اسلام پھیلانا چاہیں۔ جو ہندوستانی آبادی کے لوگ ہیں ان میں اکثریت ہندوؤں کی ہے، جن میں ایک حصہ سکھوں کا ہے، اور ہندوؤں میں سے سناتن دھرمی زیادہ ہیں اور آریہ نسبتاً کم، بلکہ کافی کم ہے مقابلتاً، اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ ٹوٹل آبادی کی 8% کے لگ بھگ ہے۔ جو ماحول ہے وہ تبلیغ کے نقطۂ نگاہ سے بہترین ہے، کیونکہ ان میں آپس میں محبت اور سلوک پایا جاتا ہے، مذہبی اشتعال انگیزیاں نہیں ملتی اور مذہبی منافرتیں نہیں ملتی۔ ہندو، سکھ، مسلمان سارے بڑی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اسی طرح عیسائی جو یورپین میں سے بھی ہیں اور فجینز میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کی، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر اور ہندوؤں کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں۔ جو قدیم مذاہب ہیں یعنی فجینز کے، ان کی شکلیں کچھ افریقن مذاہب سے ملتی ہیں، کچھ شرک عمومی پایا جاتا ہے جو مذاہب کے بگڑنے کے نتیجے میں رفتہ رفتہ راہ پا لیا کرتا ہے، اور ایک مذہب بیان کرنا ان کا ممکن نہیں۔ وہ خدا کے قائل ہیں، ایک تخلیقی روح کے قائل ہیں، اور اس کے بعد پھر قبائل کے اپنے اپنے اولیاء ان کے خدا بنا لیے گئے، اور ان میں اہمیت حاصل ہے ان کے نیشنل ہیروز کو۔ کسی زمانے میں کسی نے اپنی قوم کی بڑی خدمت کی تو جس طرح مردہ پرستی کا رجحان دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے، وہاں بھی پایا جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ ان مردوں کو خدا کا مقام دے دیا گیا۔ کوئی جنگ کے لیے مفید ہے مردہ، تو کوئی بارشوں کے لیے، کوئی کھیتی باڑی میں ویسے برکت دینے کے لیے۔ غرضی کے کئی قسم کے توہمات ہیں جس نے قوم کو گھیر رکھا ہے۔ جادوگری کے بہت قائل ہیں، اور آج بھی اس قوم میں پرانے زمانوں کی روایات کے مطابق جادوگر موجود ہیں جن سے وہ برکت لیتے ہیں، مشکلات حل کرواتے ہیں، اپنے دشمنوں کے خلاف وہ تعویذ حاصل کرتے ہیں۔ غرضی کے جہالت کی جتنی باتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری اس قوم میں موجود ہیں۔ احمدیوں کی تعداد جب میں گیا تو مجھے 8,000 بتائی گئی، لیکن میرے نزدیک اس سے کم ہے، اور چند ہزار کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو احمدی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ان کے اندر غیر معمولی بڑھنے کی طاقتیں موجود ہیں۔ سب سے اہم بات جو احمدیوں کے متعلق قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ تربیت حاصل کرنے کا مادہ بہت پایا جاتا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت ان کی کیفیت بالکل مختلف تھی، اور جا کر بڑی جلدی یہ محسوس ہوا کہ باوجود اس کے کہ ایک لمبے عرصے سے مبلغین وہاں موجود رہے ہیں، لیکن نظام جماعت کو سمجھانے کے سلسلے میں بہت ہی معمولی کام ہوا ہے۔ اور اکثر شکایتیں جو فجی کی جماعت کے بعض دوستوں سے متعلق یہاں آیا کرتی تھیں، اس کی وجہ بنیادی ان کے ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ نظام جماعت کی لا علمی ہے۔ اور تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ مبلغین نے یہ محنت ہی نہیں کی، یہ کوشش نہیں کی کہ ان کو نظام جماعت سے متعلق کچھ بتائیں۔ اس میں ان کا قصور بعض صورتوں میں نہیں بھی ہے، کیونکہ جاتے ہی ان کی توجہ زیادہ تر تبلیغی کاموں میں لگ جاتی ہے، اور یہاں کی تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے ان کے احساس کا معیار بڑا بلند ہو چکا ہوتا ہے۔ ربوہ یا قادیان کے جو پرورش یافتہ لوگ ہیں، ان کے دماغ میں نظام جماعت اس طرح رچ چکا ہوتا ہے
کہ اس کے خلاف معمولی سی بات پہ بھی وہ مشتعل ہو جاتے ہیں یا گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں سوچا ان لوگوں نے، یعنی ہمارے مبلغین نے، کہ ان کی غیرت تو ٹھیک ہے اپنی جگہ نظام جماعت کے لیے، لیکن فجینز کے متعلق یہ تو پہلے معلوم کر لیں کہ انہیں نظام جماعت کا علم بھی ہے کہ نہیں۔ ان سے یہ توقع رکھنا کہ جس طرح قادیان کے تربیت یافتہ اور صحابہ کے پالے ہوئے لوگ ہیں، ویسے ہی وہ بھی نمونہ دکھائیں گے، جب تک بتائیں گے نہیں کیسے دکھائیں گے؟ تو صرف میرا یہ تاثر نہیں تھا، میرے سارے ساتھیوں کو یہی تاثر تھا کہ اکثر شکایتیں ان کی ناسمجھی لا علمی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں۔ چنانچہ جب ہم نے ان سے اس موضوع پہ گفتگو شروع کی، سارے شکایتیں پرانی بات سنی، حالات کا تجزیہ کیا، تو ان کو بالکل بے قصور پایا ہے اس معاملے میں، اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے تبدیلی پیدا کی اور اخلاص میں اس تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے کہ یہ چیز الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ان کی فدائیت کا جذبہ کسی پہلو سے بھی پاکستانی احمدیوں سے اور پاکستان کے مخلص احمدیوں سے کم نہیں ہے۔ ان میں خدمت کی روح نہ صرف موجود ہے، بلکہ جب ہم نے اس کو چھیڑا تو وہ یوں لگتا تھا کہ جیسے اچھل اچھل کے کناروں سے باہر نکل رہی ہے۔ تبلیغ کے لیے مستعد ہیں اور خدا کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہ جو شروع میں ایک بے اتنائی کا رنگ تھا ان کی آنکھوں میں، ناواقفیت کی وجہ سے جو ایک اجنبیت سی پائی جاتی تھی، چند دن کے بعد جب ہم واپس آئے ہیں تو ان چیزوں نے گہری محبت کو جگہ دے دی، اور ان کے اداؤں میں، ان کی آنکھوں میں، ان کے چہروں کے آثار میں نہایت گہرا خلوص نظر آنے لگا، اور مضبوط ارادے، اور ان کی پیشانیوں میں عزم نظر آنے لگا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ان کی نمازیں جو پہلے خشک تھیں پھر بھیگنے لگیں، اور بکثرت ایسے احمدی دیکھے جو پہلے ایک ہلکی سی ایک ناواقفیت کی نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، پھر ان کی کیفیت میں ایسی گہری تبدیلی پیدا ہو گئی کہ ان کی سجدہ گاہیں بھیگ جاتی تھیں آنسوؤں کے ساتھ، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی گہری محبت ہے ان کو، عشق کی حد تک۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جب ہم نے ان کو قریب سے دیکھ کر ان کی تربیت شروع کی تو چند دن کے اندر اندر ہی وہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک نئی قوم وجود میں آ گئی ہے۔ چنانچہ جب یہاں سے اوکاڑے کے شہید ناصر احمد شہید کی خبر وہاں پہنچی تو ان لوگوں کی جو کیفیت ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں۔ اور آخری تقریر جو الوداع کے وقت ان کے امیر نے کی، اس میں اس بات کا ذکر تھا، معلوم ہوتا ہے جو اثر اس وقت قبول کیا جماعت نے اس کا وہ اظہار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اور باتوں میں یہ بھی بیان کیا کہ ہم غفلت کی حالت میں رہے ہیں، جس کے لیے ہم کثرت سے استغفار کر رہے ہیں، اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گزشتہ غفلتوں کو معاف فرمائے، اور ہم جو نئی زندگی ہم نے حاصل کی ہے، نیا جنم حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بیش از پیش ترقیات عطا فرماتا چلا جائے۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ اب جو ہماری کیفیت ہے اس کو ہم الفاظ میں خود بیان نہیں کر سکتے، ایک نیا وجود ہمارا ابھر آیا ہے، اور آج ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ احمدیت کیا ہے، اور اس علم کے بعد اب ہمارے جذبات یہ ہیں کہ ہمارا بچہ بچہ، ہماری عورتیں، ہمارے مرد، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان شہادت کے لیے بخوشی تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مبالغہ نہیں کر رہے، ہم یقین دلاتے ہیں کہ اسلام کی خاطر ہم سب کی جانیں اب حاضر ہیں، بکریوں کی طرح ذبح کی جائیں گی تب بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی، ہمارے اموال حاضر ہیں، ہماری عزتیں حاضر ہیں، اور اس یقین کے ساتھ آپ واپس لوٹیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدمت کی جس راہ پر بھی آپ بلائیں گے ہم حاضر ہوں گے۔ ایسا روح پرور وہ نظارہ تھا ان کا آخری عزم اور اس کا اظہار۔ اگرچہ میرا دل پہلے بھی ان کی زبان سمجھ رہا تھا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، لیکن جب الفاظ میں انہوں نے بیان کیا تو میری توجہ اس واقعہ کی طرف پھر گئی جو عظمت میں اس سے بہت بلند ہے، لیکن دراصل اسی کے صدقے اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی جنگ بدر کا وہ منظر
جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے پوچھا تھا کہ مجھے مشورہ دو. ایک لمبی کہانی ہے جو بار بار آپ سن چکے ہیں، پھر بھی اس کا مزہ رہتا ہے باقی. متعلقہ حصہ اس کا یہ ہے کہ جب انصار نہیں بولے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار پوچھا کہ مجھے مشورہ دو، تو تب انصار کے ایک نمائندے نے یہ کہا، یا رسول اللہ، شاید آپ کی مراد یہ ہے کہ جب آپ نئے نئے تشریف لائے تھے اس وقت ہم نے معاہدہ یہ کیا تھا کہ مدینے کے اندر تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، مدینے سے باہر نکل کر نہیں لڑیں گے. تو شاید اس معاہدے کی طرف حضور کی توجہ منتقل ہو رہی ہے. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ہم سمجھے نہیں تھے آپ کی ذات کو، اس وقت ہم ناواقف تھے اسلام سے. اب تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے. اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ آپ تک پہنچ سکے، کوئی وجود، کوئی جسم آپ تک پہنچ سکے جب تک وہ ہماری لاشوں کو رونتا ہوا نہ آئے. ایک بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے تاریخ عالم میں ایسے پیارے جواب کی. اور اسی نوعیت کے چھوٹے چھوٹے واقعات اسی عظیم واقعات کی برکت سے پیدا ہو رہے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جن کا تعارف جب کسی قوم سے پوری شان کے ساتھ ہو، اور آپ کے غلام مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف جب پوری شان کے ساتھ کسی قوم کے ساتھ ہو، تو پھر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. بس وہ لوگ بھی جب وہ یہ بیان کر رہے تھے میری نظر میں ایسا ہی مقام رکھتے تھے جن پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت پوری طرح روشن نہیں تھی. احمدی ہونے کے باوجود بھی مقام مسیحیت ان پر پوری طرح روشن نہیں تھا اور احمدیت کی روح کو اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے. چنانچہ جب ان پر یہ روشن ہوا تو یہ قربانی کا جذبہ ایک طبعی امر تھا، اس ایک قدرتی چیز تھی جس نے ظاہر ہونا ہی ہونا تھا، ایک قانون تھا جس کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو سب سے بڑا جو پھل لے کر ہم لوٹے ہیں، جس سے دل کناروں تک اللہ سے راضی ہے، وہی ہے کہ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک حیرت انگیز اور نمایاں اور پاک اور عظیم الشان انقلابی تبدیلی واقع ہو گئی. اور وہاں کے جوان اور بوڑھے اور بچے خدمت دین کے جذبے سے اس قدر سرشار ہوئے کہ ان کو دیکھنے سے ایمان تازہ ہونے لگا. چنانچہ جب ہم سفر سے کے وقت روانہ ہوئے ہیں تو اس وقت جو ان کے دلوں کی کیفیت تھی وہ حقیقت ہے کہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. ایک عجیب اخلاص کا سمندر آیا ہوا تھا اور ان کی آنکھیں یہ پیغام دے رہی تھیں کہ ہم ہر وہ بات یاد رکھیں گے جو آپ نے ہمیں کہی ہے. ہم اپنے تصور میں بھی یاد رکھیں گے، اپنے دل میں بھی یاد رکھیں گے، اپنے عمل میں بھی یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہم سے اچھی خبریں آئیں گی. جب ہم آسٹریلیا پہنچے تو ایک نوجوان جو معمولی اقتصادی حالت کے آدمی دوست نوجوان ہیں، یعنی زیادہ ان کو اتنی توفیق نہیں کہ وہ کرایوں پر یوں ہی رقمیں خرچ کریں، وہ ہمارے پیچھے پیچھے آسٹریلیا پہنچ گئے. جب پوچھا کہ آپ کس طرح آئے، انہوں نے کہا میرا دل اس قدر بے قرار ہو گیا تھا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ جو کچھ بھی ہو، جتنے بھی خدا نے توفیق دی تھی، میں آسٹریلیا پہنچ جاؤں، کچھ اور ساتھ ہو جائے گا. وہاں وہ پوری طرح ساتھ رہے، اور نہ صرف ساتھ رہے بلکہ اتنا خدمت کا شوق تھا کہ مقامی خدام سے بھی انہوں نے وقت لے لیا. ان کا وقت جو ان کا تھا مانگ کر، منت کر کے آپ بھی والنٹیئر میں پھر داخل ہو گئے، اور بڑی حکمت اور بڑی محبت کے ساتھ دن رات پھر انہوں نے وہاں جماعت کی خدمت کی ہے. تو یہ وہ کیفیات ہیں جن کا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بیان کرنا بھی ممکن نہیں اور ان کا شکر کرنا بھی ممکن نہیں ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ خاص طور پر اپنے دلوں کو بھی ٹٹولیں اور توجہ کریں. نئی نئی قومیں خدمت دین کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں اور بڑے بلند ارادے رکھتی ہیں اور بڑا گہرا عزم رکھتی ہیں. ان کا آپ کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے. اس لیے باوجود اس کے کہ جماعت احمدیہ پاکستان خدا کے فضل سے بڑی مخلص ہے اور اخلاص میں مزید ترقی کر رہی ہے، تب بھی میرا فرض ہے کہ میں آپ کو وقت بر وقت تنبیہ کروں کہ اب لا علمی میں نہ بیٹھے رہیں کہ بعض دور کی جماعتوں سے آپ کا مقابلہ ہے جن کی تربیت نہیں ہے. لمبی تربیت نہ ہونے کے باوجود
اب وہ اس بات کے لیے تیار کھڑی ہیں کہ پورے زور کے ساتھ آپ کے ساتھ دوڑیں اور فاستبقوا الخیرات کی دوڑ میں حصہ لیں، اور ساتھ ہی دعاؤں کی طرف بھی توجہ کریں، کیونکہ اس کے لیے، اس عظیم الشان کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد فرمایا ہے، دعاؤں کی بے انتہا ضرورت ہے۔ یہ تو لمبی داستان ہے، میں نے سوچا ہے کہ باقی انشاءاللہ اجتماع پر بیان کروں گا۔ سجید کی باتیں بھی میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا ہو نہیں سکتا ایک آدھ گھنٹے میں بیان کرنی، لیکن ابھی اجتماع ہوگا انشاءاللہ، نمازیں جمع ہوں گی اور اس کے بعد ہم 3:30 بجے مقام اجتماع میں اکٹھے ہوں گے۔ تو اس کا دوسرا حصہ جو ہے یعنی یا بقیہ حصہ فجی کے مضمون کا وہ میں وہاں بیان کروں گا۔ اس وقت تو میں صرف دعا کی تحریک کرنا چاہتا ہوں۔ دعاؤں کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ جیسا کہ ہمارے ایک سفر کے ساتھی چودھری انور حسین صاحب نے واپس آ کر تبصرہ کیا، وہی کیفیت میں اپنے دل کی پاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہم ذمہ داریوں کے پہاڑ لے کر واپس لوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک ملک میں جو خدمات کے مواقع میسر آئے ہیں نئے اور نظر آئے ہیں، وہ اتنے وسیع ہیں اور ذمہ داریاں اتنی بوجھل معلوم ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اس چھوٹے سے سفر سے ہم ذمہ داریوں کے پہاڑ سمیٹ کر واپس لائے ہیں۔ تو یہ پہاڑ کا بوجھ اٹھانا تو ہمارے بس کا کام نہیں، اللہ کی رحمت ہی ہے جو فضل فرمائے اور ہمیں ان ذمہ داریوں سے نبرداز ماں ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس خاص طور پر یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ باہر کے اخلاص کو بھی بڑھائے اور ہمیں بھی ان سے پیچھے نہ رہنے دے کسی صورت میں، ان کے اخلاص کو بھی دوام بخشے اور ہمارے اخلاص کو بھی دوام بخشے۔ باہر والے احمدیوں کا ہر قدم بھی ہمیشہ ترقی کی طرف جاری رہے اور ہمارا ہر قدم بھی ہمیشہ ترقی کی طرف جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت اور فضلوں کا سلوک فرماتے ہوئے ہماری کمزوریوں سے پردہ پوشی فرمائے، ہماری غفلتوں سے درگزر فرمائے، ہماری طاقتوں کو بڑھاتا چلا جائے اور اپنے فضلوں کو ان کے مقابل پر اتنا زیادہ بڑھا دے کہ ہماری کوشش کا نتیجے میں کچھ بھی دخل نظر نہ آئے، بلکہ یوں محسوس ہو کہ محض اللہ کا فضل ہے جو پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ حصہ خاص طور پر قابل توجہ ہے دعا کا، میں اس لیے اس مضمون کو ذرا سا کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کی کوششیں جتنی بھی بڑھ جائیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور رحم کے سوا ان کو پھل نہیں لگ سکتے، اور جہاں تک خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کا تعلق ہے وہاں یہ حقیقت اور بھی زیادہ قطعی طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی کوششوں میں تو کوشش اور پھل کو پھر بھی ایک نسبت ہوتی ہے، مگر دین کی خدمت میں حقیقتاً کوئی بھی نسبت نظر نہیں آتی اگر آپ آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ اس لیے کوششوں پر انحصار کا سوال ہی کوئی نہیں رہتا باقی۔ ہاں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق، ہماری استطاعت کے مطابق ہمیں کوششوں کی ضرور توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے دل بھی راضی ہوں کہ ہم نے خدا کی خاطر کچھ کیا ہے اور جتنی توفیق تھی اتنا ضرور کر دیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں اور اسی کی دعا کریں کہ ہماری کوششوں کا پھل اگر صرف خدا عطا کرے گا تب ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، خواہ کتنی ہی ان کوششوں کو وسعت مل چکی ہو۔ کام اتنے عظیم الشان ہیں اور اتنے بڑے ہیں اور اتنے وسیع ہیں اور بظاہر ایسے ناممکن نظر آتے ہیں کہ آپ میں سے ہر بچہ، ہر مرد، ہر بڑا، ہر عورت اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں جھونک دے، تب بھی وہ چیزیں، وہ انقلاب ممکن نہیں جو ہم نے برپا کرنے ہیں اس دنیا میں۔ اس لیے اللہ کا فضل ہی ہے جو سب کچھ کرے گا۔ تو یہ دعا کریں کہ تو ہمیں تسکین قلب کی خاطر توفیق عطا فرما کہ ہم سب کچھ تیری راہ میں ڈال دیں، لیکن جو نتیجہ پیدا فرما وہ اپنے فضل کا نتیجہ پیدا فرما۔ گویا ہماری کوششوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ ملے خالصتاً تیری رحمت اور تیری فضل کے نتیجے میں ملے۔ یہ وہ دعا ہے جس کی طرف جماعت کو میں خصوصیت سے توجہ دلاتا ہوں۔ اس دعا کے نتیجے میں ایک تو دل فوراً صاف ہوتا رہے گا، کسی قسم کا تکبر نہیں پیدا ہوگا، اور جب بھی خدا فضل فرمائے گا اس وقت بھی حمد کی طرف توجہ مائل ہوگی، انانیت کی طرف توجہ مائل نہیں ہوگی۔ اس لیے اس دعا سے بڑی گہری تربیت ہوگی ہماری، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہی اصل دعا ہے جو ہونی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ
کہ آپ ان دعاؤں میں درد بھی پیدا کریں گے، صرف منہ کی نکلی ہوئی دعائیں نہ ہوں بلکہ دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی دعائیں ہوں، پیار سے نکلی ہوئی دعائیں ہوں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنی دعاؤں میں جان پیدا نہ کی، قوت پیدا نہ کی، اللہ کی محبت کے نتیجے میں یہ دعائیں نہ نکلیں، تو پھر اس دنیا کو ہلاکت سے بچانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ اپنے اندر یہ تبدیلیاں پیدا کریں، دعا وہ کریں جو دل کی گہرائی سے نکلے، ہونٹوں سے نہ نکل رہی ہو، صرف ایسی دعا کی کیفیت پیدا کر لیں اپنے اندر کہ جس کے نتیجے میں آپ کے جذبات ہی دعا بن چکے ہوں، آپ کے دل میں جو اللہ کا پیار ہو وہ ہر وقت دعا بنا رہے، بھاپ کی طرح اڑتا رہے، جس طرح سمندروں سے از خود بخارات اڑتے رہتے ہیں، ویسی کیفیتیں پیدا کر لیں کہ سوتے ہوئے بھی دعا بلند ہو رہی ہو اور جاگتے ہوئے بھی دعا بلند ہو رہی ہو اور توجہ کا مرکز دعا بن جائے۔ اگر یہ ایسا ہم کر سکیں، اور خدا کرے کہ ہم ایسا کر سکیں، تو پھر یہ جتنے بھی ہم پہاڑ اٹھا کر لائے ہیں ذمہ داریوں کے، آپ یہ دیکھیں گے اور ایک عجیب انقلاب نظر آئے گا آپ کو، کہ یوں معلوم ہوگا یہ پہاڑ نہیں اٹھا کے لائے تھے، یہ رائی کے دانے اٹھا کے لائے تھے، جن کا کوئی بھی بوجھ باقی نہیں رہا۔ اس آسانی کے ساتھ معاملہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے کہ حیرت ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اتنی عظیم الشان خدمت کے کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لیے۔ تو دعا ہی ہے جو یہ انقلاب برپا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ ایک دعا کا اعلان کرنا ہے۔ ہمارے مکرم میاں محمد ابراہیم صاحب جمونی، جو امریکہ میں بہت دیر تک خدمت دین کی توفیق پاتے رہے، ان کی آنکھوں کی بینائی پر اثر پڑ گیا تھا، ان کو وہاں آپریشن ہوا، یہاں بلایا گیا واپس، تو ایک آنکھ میں کوئی نقص تھا، اس کے آپریشن کے لیے چند دن ہوئے آپ راول پنڈی گئے تھے۔ وہاں سے رات فون پر اطلاع ملی ہے کہ آپریشن سے کچھ عرصہ پہلے ہی دل کا دورہ ہوا، چنانچہ اب وہ انٹینسو کیئر کے وارڈ میں ہیں۔ اور ابھی جمعے پر آنے سے پہلے پھر فون آیا تھا بہت پریشانی کا کہ ڈاکٹر پریشان ہیں، ابھی تک حالت سنبھلی نہیں۔ تو باب جماعت خاص طور پر یہ محمد ابراہیم صاحب کی صحت کاملہ عاجلہ کے لیے دعا کریں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔